اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے آئے تمام دوستوں، آپ کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ ایک دفعہ پھر ہماری گزارش پہ یہاں تشریف لائیں۔ آج آپ کو یہاں پر زحمت دینے کی وجہ پاکستان کے 25 کروڑ پاکستانیوں کو اور پاکستان کے چلانے والے تمام اداروں کو ہم آج یہاں سے جو کچھ کراچی میں کھیل کھیلا جا رہا ہے، جو تباہی بربادی کا سامان کھڑا کیا جا رہا ہے پاکستان کو تباہ برباد کرنے کا، میں اس سے پاکستانیوں کو اور پاکستان کے اداروں کو، پاکستان چلانے والوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ تباہی بربادی، پاکستان کی تباہی بربادی میرے ساتھیوں کو گولیاں مار کر، ان کی FIRیں کاٹ کر، ان سے الیکشن چھین کر، ان کو گرفتار کر کے، انہی کو مار کے، انہی کو گرفتار کر کے اور انہی کے ساتھ ظلم کر کے آج یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میں آج پاکستان کے تمام لوگوں کو اور پاکستان چلانے والوں کو میں ثبوت کے ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ 2022 پچھلے دنوں 16 تاریخ جون کی 16 تاریخ کو جو لانڈی کورنگی میں NA 240 کا الیکشن تھا، اس الیکشن میں پاک سرزمین پارٹی جیتی ہے۔ 13,927 ووٹ ہمارے پاس ہیں، جس کو میں ثابت کر سکتا ہوں، جس کے شناختی کارڈ نمبر، ٹائم، ڈیٹ کے ساتھ ہمارے ووٹوں کو فارغ کر دیا گیا۔ نہ کہ صرف یہ فارغ کر دیا گیا، بلکہ اس کے بعد دوپہر 1:30 سے 2 بجے کے وقت جب ہمارے ساتھیوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے تو پھر ہم پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں دہشت گردوں کی طرف سے۔ دہشت گردوں کو لا کر ہم پر گولیاں چلائی گئیں۔ اس ہمارے آفس پہ، ہمارے مرکزی آفس پہ، جہاں پر میں، انیس قائم خانی، پورے میرے کارکنان، ذمہ داران موجود تھے، اس مرکزی آفس پر باقاعدہ مسلح دہشت گردوں سے حملہ کرایا گیا۔ اس میں ہمارے ساتھی سیف الدین بھائی شہید ہوئے، یہ ان کے بھائی ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ اس میں افتخار عالم جو کہ میرے پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، میرے ایکس MPA ہیں، ان کو 2 بلٹس، ان کو 2 کبھی اتارو، دکھاؤ پاکستانوں کو، دکھاؤ، یہ دکھاؤ کہ ہم نے چونکہ بسیں نہیں جلائی ہیں، ہم چونکہ جنازے کو دفنا چکے ہیں، ہم نے کوئی ایک پتھر نہیں مارا ہے، تو آج ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ میں بھی بتاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور سندھ کی پولیس جو ہے وہ کیا کر رہی ہے ہمارے ساتھ۔ یہ میرا مرکزی رہنما ہے، یہ میرا مرکزی رہنما ہے، یہ کسی کو حملہ کرنے نہیں گیا تھا، یہ بیٹھا تھا اپنے آفس پہ۔ دہشت گرد آئے ہیں، اسٹریٹ فائرنگ کی ہے بالکل چند گز کے فاصلے سے۔ اس کو مارنے میں کیا کسر باقی رہ گئی ہے؟ اس کے 2 گولیاں، ایک یہاں سے اس کو گولی لگی ہے، یہاں نکلی ہے، ایک یہاں سے نکل کر یہاں لگی ہے۔ یہ گولی جو ہے وہ کیا کوئی کسر چھوڑی مارنے والوں نے؟ کوئی کسر چھوڑی مارنے والوں نے؟ یہ میرا مرکزی رہنما، یہ راہگیر نہیں ہے، یہ میرا سینٹرل کیبنٹ کا ایکس MPA ہے۔ یہ اس کو گولی ماری ہے آ کر آفس میں، میرے آفس میں آ کر دہشت گردوں نے۔ اور اس کے بعد کا جو عمل ہے، اس لیے میں آج یہاں پر مجبور ہو کر بیٹھا ہوں کہ اس ظلم کے بعد ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ میرا مرکزی رہنما ہے، یہ ہمارا شہید ساتھی ہے سیف الدین، یہ اس کا بھائی ہے، یہاں بیٹھا جس کو ہم نے دفنایا ہے، جو میرے صبح سے میرے کیمپوں پہ تھے، تصویریں جاری کی ہم نے، اور اس کے بعد ہمارے کارکن ہیں اور ہمارے کیمپ پہ مرکزی آفس میں بیٹھے تھے، بیٹھے اسٹیٹ فائر لگا سر کے اوپر، وہیں شہید ہو گئے۔
اس کے بعد اس شہید کو اٹھانے کے لیے جو اے جی کی ایمبولینس آئی ہے، آپ پوچھو اے جی سینٹر والوں سے، اس ایمبولینس جو کہ لاش اٹھانے آئی ہے اس پر 4 فائر مارے ہیں۔ یہ میرا کوآرڈینیٹر ہے ذیشان، یہ مجھے بچا رہا تھا، میرے ساتھ تھا۔ اس کے گولی اس کی ران سے آر پار ہو گئی، ایک گولی، اور ایک گولی اس کے ابھی بھی اس کی ٹانگ میں پھنسی ہوئی ہے گولی۔ اس کا زخم اتنا بڑا ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ ہیل نہیں ہوگا ہم اس کو آپریشن کر کے گولی نہیں نکال سکتے۔ یہ میرا کوآرڈینیٹر ہے، یہ راہگیر نہیں ہے، یہ میرے ساتھ تھا، یہ مجھے بچا رہا تھا۔ اس کے برابر میں یہ مرکزی ہمارے آفس کا یہ ذمہ دار ہے، یہ مانی یہ ذمہ دار ہے، اس کے شولڈر کو گولی پار کر گئی ہے، اس کی شولڈر کو گولی پار کر گئی ہے، یہ زخم ہے اس کے۔ میں آپ پاکستانیوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ایسے درجنوں ساتھی ہیں۔ میرے گولی لگی ہوئی ہے، میری ران میں گولی لگی ہوئی ہے۔ اے پاکستان کے لوگوں اور پاکستان چلانے والے لوگوں، اس سارے ظلم کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک پلٹ کر کسی کو پتھر نہیں مارا، کسی آفس کے اوپر نہیں گئے، کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لیا، کوئی بس نہیں چلائی، کوئی روڈ بلاک نہیں کیا۔ اگلے دن امن کے ساتھ مسجد میں نماز جنازہ، اتنا بڑا جمع غفیر تھا، نماز جنازہ کر کے آرام سے دفنا کر بیٹھ گئے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں میں قانون نہیں لیا، مارنے والوں کے آفس نہیں گئے، مارنے والوں کے کارکنوں کے گھروں پہ نہیں گئے، مارنے والے دہشت گردوں کہ کسی آدمی کو اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لیا، ٹچ نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اس سارے ظلم کے بعد ہمارے ساتھ انصاف ہونے کے بجائے کیا ہوا؟ آج 23 تاریخ ہے، 16 تاریخ کا یہ واقعہ ہے، آج 23 تاریخ ہے، 16 تاریخ کا یہ واقعہ ہے۔ جائے وقوع پہ جہاں یہ سانحہ ہوا ہے میرے آفس پہ، وہاں آج تک پولیس کا کوئی ایک سپاہی بھی نہیں آیا۔ اس واردات کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے پولیس کا کوئی ایک سپاہی بھی نہیں آیا، نہ ایس ایچ او آیا، نہ اے ایس آئی آیا، نہ ایس ایس پی آیا، نہ کوئی اور ذمہ دار آیا پولیس کا۔ آج تک جائے وقوع پہ پولیس آئی نہیں ہے، جہاں پر یہ قتل و غارت گری ہوئی ہے وہاں پر پولیس آئی نہیں ہے، نہ اس دن آئی نہ آج تک آئی۔ ایک چوری کی واردات بھی ہو جاتی ہے تو وہاں پر پولیس پہنچتی ہے، اور غضب خدا کا پولیس نے اس قتل و غارت گری پر آئی نہیں، اس جائے وقوع پہ، اور اس کے آنے کے بجائے کیا کیا انہوں نے اسی رات ایف آئی آر خود سے ایس ایچ او نے کاٹ دی ایف آئی آر۔ آج تک کوئی آدمی ہمارے پاس انویسٹیگیٹ کر، جب آپ موقع واردات پر آپ پہنچے ہی نہیں، آپ نے پولیس کے کھول نہیں لیے، آپ نے فرنزک نہیں کرائی، آپ نے کچھ بھی انویسٹیگیٹ نہیں کیا، آپ کیسے قاتلوں کو پکڑو گے؟ آپ آج تک پولیس میں باجوہ صاحب کو آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں، باجوہ صاحب نہیں آئے آج تک ہمیں کوئی پوچھنے کے لیے، وہاں پہ پولیس نہیں آئی۔ رات میں پولیس نے ایف آئی آر کاٹ دی، اور ایف آئی آر میں میرے آفس میں مرنے والے شہید سیف الدین بھائی کو راہگیر ڈکلیئر کیا ہے، راہگیر ڈکلیئر کیا۔ ان لوگوں کا، میرے مرکزی رہنماؤں کا، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ ان کو گولیاں لگی ہیں، میرا کوئی ذکر نہیں ہے کہ مجھے گولی لگی ہے، اور ایف آئی آر میں دو طرفہ فائرنگ کا مقابلہ بتا دیا ہے، اور میرے آج تک 16 ساتھیوں کو گرفتار کر کے، 16 ساتھیوں کو پولیس نے گرفتار کر کے ان کے گھر والوں سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ ڈال کر ان کو عدالتوں میں پیش کر رہے ہیں۔ میں پاکستان کے لوگوں سے مجبوراً آج، چونکہ ہم خاموش رہے، ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، اپنے بندے کے بجائے بندہ نہیں مارا، ہتھیار نہیں اٹھایا، گاڑی نہیں جلائی، کسی کے گھر پر حملہ، کسی کے آفس پر حملہ نہیں کیا، تو ہماری اس خاموشی کو کمزوری سمجھ کر پولیس ہم سے یہ زیادتی کر رہی ہے، اور پورے پاکستان کو اس کی خبر نہیں ہے۔ یہ اس وقت کر رہی ہے جب پاکستان روزانہ ڈوب رہا ہے،
جب پاکستان روزانہ اکانومیکلی جو ہے وہ تباہ برباد ہو رہا ہے، اور اس اکنامک انجن جو کراچی ہے وہاں پر یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے دہشت گردوں کے ذریعے، اور ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس شہر میں امن قائم کیا، ہمارے ساتھ یہ سلوک پیش ہو رہا ہے۔ میں آج 16 لوگ ساتھی ہمارے اریسٹ کر لیے، ہمیں ہی مارا، ہمیں ہی شہید کیا، ہمارے ساتھی اریسٹ کر کے ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بنائے ہیں۔ میں جنرل باجوہ صاحب، میں آپ نے آج سے 2 سال پہلے صرف بارشیں ہوئی تھیں، نالوں کا پانی گھروں میں آ گیا تھا، آپ آ کر 2 راتوں تک یہاں بیٹھے تھے۔ ہم کراچی والے آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے 2 راتیں یہاں بیٹھے تھے اور آپ نے نالوں کی صفائی کے آرڈر دیے تھے، جس کے بعد یہ کراچی کے نالے بننا شروع ہوئے۔ میں اس چیز کا وٹنس ہوں، میں 2 میٹنگوں کا خود حصہ رہا ہوں، میں اس کا وٹنس ہوں۔ میں آج آپ کو میں اس لیے آپ کو آواز دے رہا ہوں کہ یہی صوبائی حکومت کو میں کیسے آواز دوں، اسی کی پولیس تمہارے ساتھ یہ کر رہی ہے۔ میں وفاقی حکومت کو کہاں آواز دوں، اس نے ہماری کوئی داد رسی نہیں کی، کسی سے نہیں پوچھا، مجھے مجبوراً آپ کو آواز لگانی پڑ رہی ہے کہ کیا یہ سب کچھ ہم پر ہونا جائز ہے؟ کیا آپ اس پاکستان کے لیے آج بھی جو اس ملک کی اکانومک کنڈیشن اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو اربوں روپے ایک دن میں ضائع ہو جائیں گے یہاں پر کراچی کے حالات کے اوپر۔ کیا یہ پاکستان کے لیے سود مند ہے کہ ہمیں اس طرح سے گولیاں ماری جائیں اور یہاں کے شہر کے امن کو تباہ کیا جائے؟ میں آج آپ کو آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس والی باتوں کا یا تو پتہ نہیں ہوگا یا آپ کو غلط بریف کیا گیا ہوگا۔ آپ خدا کے واسطے اسٹیپ ان کریں اور معلوم کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ اور مجھے فیور نہیں چاہیے، مجھے انصاف چاہیے، مجھے فیور نہیں چاہیے، مجھے انصاف چاہیے۔ آج اس کراچی میں اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہی گولی لگی ہے، مجھے گولی لگی ہے، میری FIR الیکشن کمیشن سے میری FIR کٹوا دی، 2 FIR کٹوائی جھوٹی، جس میں الیکشن کمیشن نے یہ لکھا ہے کہ مصطفیٰ کمال 250 لوگوں کے ساتھ کسی پولنگ اسٹیشن کے اندر داخل ہوئے۔ میں آج آپ کو میڈیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال کی ہر پولنگ اسٹیشن پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر پولنگ اسٹیشن پہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ فون لے کر بیٹھا ہوا ہے، ہر آدمی کے پاس فون ہے، وہ اپنے فون سے ہر کسی کی ویڈیو بنا رہا ہے۔ ہماری بھی 10 ویڈیو چل رہی ہیں۔ میری ایک کلپ، میری ایک پکچر کسی بھی پولنگ اسٹیشن کے اندر داخل ہونے کی دکھا دو کہ میں کسی ایک پولنگ اسٹیشن کے اندر گیا ہوں اکیلا بھی، تو میں اس سیاست سے دستبردار ہو کر جہاں بولو گے مجھے وہاں پر پھانسی لگا دو، جہاں بولو گے مجھے وہاں پر پھانسی لگا دو۔ اگر میں کسی ایک بھی پولنگ اسٹیشن کے اندر میری کوئی ایک ثبوت کے ساتھ، فوٹیج کے ساتھ، تصویر کے ساتھ جو ہے مجھے اگر آپ دکھا دو، تو یہ کون ہے؟ یہ الیکشن کمیشن کی اتنی ہمت کیسے ہو سکتی ہے یہاں کی کہ وہ FIR کٹوائے مصطفیٰ کمال کی؟ یہ اس کو کون بول رہا ہے؟ اس الیکشن کمیشن کو کون بول رہا ہے کہ مصطفیٰ کمال کی FIR لانچ کرو؟ کون ہے پیچھے؟ پاکستان چلانے والوں کو اس سازش کا پردہ چاک کرنا پڑے گا۔ ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہمیں ظالموں دیکھو تو ہم کون لوگ ہیں۔ ہم الطاف حسین رو کے تسلط کے آگے ہم نے سر نہیں جھکایا جب ہم اکیلے تھے۔ ہم تو اپنے جانوں کو ہتھیلی پہ لے کر چل رہے ہیں۔ میرے لیے اس سے بڑی اور کوئی میرا مقام نہیں ہو سکتا کہ میں ظالموں سے لڑتے ہوئے میں روڈ پر مارا جاؤں۔ میں بستر پر نہیں مارا جانا چاہتا، میں بیمار پڑ کر نہیں بستر پہ مرنا چاہتا۔ میں ان ظالموں کی گولیوں سے اگر میں مارا جاؤں، میرے لیے اس سے بڑا کوئی اور مقام نہیں ہے۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی پاسداری رکھتے ہوئے، ان کی حرمت کے لیے، ان کے نام کی حرمت کے لیے اگر ان کے نام کو خراب کرنے والوں کے ہاتھوں سے میں مارا جاؤں گا، انشاءاللہ تعالی آقا دو جہاں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری شفاعت کریں گے، اس ظلم کے خلاف لڑنے پر میری شفاعت کریں گے۔ ان کو میری نیت کا پتہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان دشمنوں کے، ان ظالموں کے کے نام سے لگنے والی گولی سے میں انشاءاللہ تعالی اپنی بقا پالوں گا۔ لیکن جو لوگ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام استعمال کر کے
آج اس ملک میں دہشت گردی کر رہے ہیں، وہ آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آٹوگراف سے ہی جہنم میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی. وہ آقا دو جہاں کے سائن سے ہی، سگنیچر سے ہی انشاءاللہ تعالی آٹوگراف لے کر ہی جہنم میں جائیں گے. تو ہمیں کوئی نہ ڈرا سکا ہے نہ ڈرا سکے گا. میں صرف یہ پاکستان چلانے والوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستانیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھو بھائی، ہم کسی سے لڑنے نہیں گئے تھے، ہم کسی سے لڑائی کرنے نہیں گئے تھے، ہم تو الیکشن لڑنے گئے تھے، نہتے الیکشن لڑنے گئے تھے. ہمارے لوگوں ہمیں ہی مارا، ہمیں ہی قتل کیا، ہمیں شہید کیا، ہمیں زخمی کیا، میرے لڑکوں کی ایف آئی آر کاٹ کے ان کو دہشت گرد بنا دیا. ان کو ایک آدمی لے کر آؤ. میں تو آپ کے سامنے، قوم کے سامنے پیش کر رہا ہوں نا، گولی لگے ہوئے لوگ پیش کر رہا ہوں نا، شہید کی فیملی پیش کر رہا ہوں نا. میں اپنے ساتھ جو ہے وہ آپ کو جو اسیر ساتھی ہیں جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے، میں ان کو پیش کر رہا ہوں، ان کی فیملی کو. تم بھی لے کر آؤ نا کس کو گولی لگی ہے. جو پولیس یہ بتا رہی ہے کہ ہم ان لڑکوں کی وجہ سے کس کو لگی، لے کر آؤ سامنے، لے کر آؤ سامنے کس کو لگی ہے. پولیس نے ایف آئی آر میں خود ہی آج تک پولیس آئی نہیں، جائے وقوع پہ نہیں آئی ہے. ایف آئی آر میں پولیس نے میرے مرنے والے ساتھی کو راہگیر بتا کر ایف آئی آر کو غلط ملت کر دیا ہے نا. اب اس رویے، اس تمام ظلم کے بعد یہ ہو کیوں رہا ہے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ ایک تو میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات کی تحقیقات کی جائے. ہمیں تو بالکل مارنے آئے تھے بھائی، مرنے میں کیا کسر باقی رہ گئی ہے مرنے میں؟ اور ہمارا رویہ دیکھو کہ ہم نے پلٹ کر، مجھے گولی لگی ہوئی ہے، میں نے ساتھیوں کو بتایا نہیں بہت دیر تک کہ 5000 وہاں پر ورکر ہیں، میں ان کو سنبھال نہیں پاؤں گا، اینٹ سے اینٹ بجائیں گے. تو میں نے کسی سے یہ بات نہیں کی. اللہ نے مجھے ہمت دی اور میں چھپائے رکھا. میرا زخم کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، مجھے کتنا بڑا زخم لگا ہوا ہے، لیکن میں نے یہ خبر میں چپ کر کے رہ گیا، اور میں نے یہ بات نہیں بتائی کسی کو، تاکہ یہاں پر اتنے لوگ جمع، الیکشن کا ماحول ہے، یہ اشتعال نہ پھیلے. ہم کسی بھی طرح سے اس کا امن خراب نہیں کرنا چاہتے. لیکن ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں یہ پاکستان کے اداروں کو میں یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں. اس کے بعد یہ جو دہشت گرد آئے، ان کو کون لے کر آیا؟ میں آپ کو یہاں پر نام بتاتا ہوں. اس سارے دہشت گردوں کی فنڈنگ کا ایک آدمی ذمہ دار ہے جو اس کو چلا رہا ہے. اس کا نام ہے مناف اتارا. اس شہر کا بلڈر ہے، اس شہر کا بزنس مین ہے، اس کا نام ہے مناف اتارا. ہم اپنے ساتھیوں کو شہید اور ان کو زخمی کرنے والوں کے مددگاروں کو بھی قاتل سمجھتے ہیں. ہم اپنے ساتھیوں کے اوپر گولی چلانے والوں کے مددگار کو بھی، فیسیلیٹیٹر کو بھی ہم قاتل سمجھتے ہیں، گولی چلانے والا سمجھتے ہیں. ہم پر گولی صرف گولی چلانے والے نے نہیں چلائی، جو اس گولی چلانے والے کو فنڈ کر رہا ہے، جو ان کی سپورٹ کر رہا ہے، جو ان کی حمایت کر رہا ہے، وہ بھی ہم پر گولی چلانے والا ہے. ہم اسے دشمن، جس طرح گولی چلانے والا دشمن ہے، گولی چلانے والوں کی سپورٹ کرنے والا بھی ہمارا دشمن ہے. ہم نے بڑی جنگیں لڑ کر ہم یہاں پر پہنچے ہیں. یہ ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارا ابھی مسئلہ ہے کہ ہم یہ جنگ شروع نہیں کرنا چاہتے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. اگر ہم نے یہ جنگ شروع کر دی، ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. ہم تو اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کر یہاں پر آئے تھے رو کے آگے. تو بھائی ہم تو جنت میں جانا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے نام کی حرمت کو بچاتے کہ کوئی اس کو غلط استعمال کر رہا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس دن لکھی ہوئی ہے آئے گی، آئی نا، آ گئی نا، پڑ گئی نا گولیاں، نہیں بھاگے نا، کھڑے رہنا ہر وقت وہاں. ایک نیت پہ بھی کھڑے رہنا. ایک سیکنڈ کے لیے میری مائیں، بہنیں، بچے، بزرگ، جوان، ایک آدمی میں اپنی جگہ نہیں رہا. اور کیا کرو گے؟ تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم جنگ لڑ نہیں سکتے. ہمارا مسئلہ یہ، ہم جنگ لڑنا نہیں چاہتے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. ہمیں اس طرف نہ لے کے جاؤ کہ جہاں پر ہم یہ تیاری کریں کہ ہمیں بھی یہ جنگ لڑنی ہے، کہ پولیس ہماری مددگار نہیں ہے، ریاست ہماری مددگار نہیں ہے، ہمیں ہی مروائے، ہماری ایف آئی آر کاٹے، ہمیں شہید کرے، ہمیں زخمی کرے اور ہم سے الیکشن چھینے اور ہماری ایف آئی آر کاٹے. یہ نہیں ہوگا. اور ہم اس کے اوپر بہت سوچ بچار کر رہے ہیں. میں آج آواز لگا رہا ہوں. کون؟ مناف اتارا پیسے دیتا ہے. مناف اتارا جو ہے وہ یہاں پر ان دہشت گردوں کو لے کر آتا ہے، اور مناف اتارا پورا فائنینسر ہے ابھی میں. اور اس آدمی کے ساتھ ایک ایسا سینسٹیو
نام جڑا ہوا ہے، پورے شہر کو پتا ہے اس والی بات کا کہ جو نام میں نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے لے نہیں سکتا، میں پاکستان کے اداروں کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو میں یہ آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آدمی ایک ایسا سینسٹیو نام استعمال کر رہا ہے کہ اور اس نام استعمال کر کے شہر میں دہشت گردی کروا رہا ہے کہ دشمنوں کو اگر یہ بات پتہ چلی تو خدا کی قسم پاکستان کی بہت بدنامی ہوگی۔ میرے اتنے کہے کو بہت سمجھیں، اور میں اس لیے نام نہیں لے رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اس لیے میں وہ نام نہیں لے رہا ہوں۔ یہ شخص جس کا نام مناف اتارہ ہے، یہ اس اسٹریٹجک نام کو استعمال کرتا ہے، یہ اس اسٹریٹجک نام کو استعمال کر رہا ہے، یہ سب کو بتاتا پھرتا ہے کہ میں کس کا فرنٹ مین ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں، تاکہ لوگ اس کے روب میں رہیں، اور یہ یہاں پر کراچی میں دہشت گردوں کو لا کر یہ ساری قتل و غارت گری کے پیچھے جو فنڈنگ ہے، جو پیسہ ہے، جو فیسیلیٹیشن ہے، وہ مناف اتارے کی ہے۔ یہ ہمارے لوگوں کو گولی مارنے والوں میں یہ بھی برابر کا مجرم ہے، شریک ہے۔ میں آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پاکستان کے چلانے والے، پاکستان کے لوگوں کو یہ والی بات پتہ ہونا چاہیے۔ اب میرا سوال ہے، آج سے ایک مہینے کے بعد جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہے۔ اے پاکستانیوں، اے ملک چلانے والوں، میں اب اگلے الیکشن میں کیسے جاؤں؟ اس لیے کہ آپ نے 16 تاریخ کو یہ بتا دیا کہ اس شہر میں ہتھیار کے بغیر الیکشن نہیں لڑا جا سکتا۔ آپ نے شہر میں بتا دیا کہ اس شہر میں اپنے آروز کو بٹھائے بغیر، الیکشن کمیشن کو اپنے ساتھ ملائے بغیر الیکشن نہیں لڑا جا سکتا۔ میں کیسے الیکشن میں جاؤں؟ پولیس الیکشن کمیشن جو ہے وہ سرکار کی بالکل جو ہے وہ لونڈی بن گئی ہے، ایک پارٹی کی لونڈی بن گئی ہے۔ ابھی جو ریٹرننگ آفیسر بنے ہوئے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر، جو کہ لوکل گورنمنٹ کے نامزد امیدواروں کے فارم چیک کر رہے ہیں، انہوں نے جماعت اسلامی، پی ٹی آئی اور پی ایس پی کے سارے کینڈیڈیٹ کے فارمز کو ریجیکٹ کیا ہے۔ ایک فارم پیپلز پارٹی کا ریجیکٹ نہیں ہوا، ایک فارم ایم جی ایم کا ریجیکٹ نہیں ہوا۔ وہ اسسٹنٹ کمشنر، وہ ڈپٹی کمشنر جو کہ ریٹرننگ آفیسر بنائے میں جو کہ چیک کر رہے ہیں، انہوں نے سینکڑوں فارم ریجیکٹ کر دیے بغیر کسی وجہ کے۔ دو لسٹیں چل رہی ہیں الیکشن کمیشن کی، دو لسٹیں چل رہی ہیں، ایک حتمی اور ایک غیر حتمی، دونوں میں گڑبڑ ہے۔ ایک دفعہ لسٹ لگاتے ہیں، اس میں ہمارے اپروو کینڈیڈیٹ کے نام آ جاتے ہیں، اگلے دن وہ لسٹ پھاڑ دیتے ہیں، اور جب لسٹ لگاتے ہیں تو اس میں ہمارا نام نہیں ہے۔ آپ ہمیں ریجیکشن سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے کہ ہم اپیل بھی نہیں کر پا رہے۔ تو الیکشن سے پہلے، لوکل گورنمنٹ کے الیکشن سے پہلے الیکشن کی دھاندلی شروع ہو گئی ہے۔ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن تو مجھے پاکستانی بتائیں کہ میں اب اس اگلے الیکشن میں کیسے جاؤں؟ میں کیسے، میں بغیر ہتھیاروں کے جاؤں؟ میں قانون کی پاسداری کرتے ہوئے جاؤں؟ میں سٹنگ ڈک کی طرح جا کر مارا جاؤں؟ میں 13,927 ووٹوں کا ریکارڈ رکھنے کے باوجود، ساری محنت کرنے کے باوجود ہمارے ووٹ کوئی فارغ کر دے، الیکشن کمیشن آ کر ہمارے ووٹ کو آ کر غائب کر دے اور ہمیں جو ہے وہ ہار دے دے، میں اس طرح جاؤں؟ آپ مجھے کیا سکھا رہے ہو؟ آپ مجھے کدھر لے کر جا رہے ہو؟ آپ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس شہر میں 22 لوگ روزانہ مرتے تھے، 35 سالوں سے آپریشن چل رہا تھا، اس شہر میں امن قائم نہیں کر سکے۔ یہ جن کو آپ نے گولیاں ماری ہیں انہوں نے امن قائم کر کے دکھایا ہے۔ یہ جو میرے ساتھ نوجوان ہیں، یہ جو نوجوان اور شہر کا ہے کراچی کا، اس نے اپنا ہتھیار جمع کرایا ہے، اس نے ہتھیار جمع کرائے ہیں، اس نے بڑے بڑے کیشیز جمع کرائے ہیں، اور وہ فائرنگ شادیوں میں کرنے کے لیے جمع نہیں تھے ہتھیار، وہ رو نے پوری پاکستانی فوج سے لڑنے والے ہتھیار جمع کرا رکھے تھے، وہ جمع کرایا ہے، اس شہر میں امن قائم کیا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ آج آپ یہ کر رہے ہو۔ اس پر سونے پہ سہاگا، اس تمام قتل و غارت گری کے اوپر افسوس کرنے کے بجائے، تعزیت کرنے کے بجائے، اس جماعت کے یہ جو ٹولہ ہے، یہ جو دہشت گردوں کا ٹولہ ہے، اس جماعت
اس جماعت میں نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ آپ لوگ ٹی وی پہ چلاتی نہیں پھر میری بات آپ چلاؤ گے نہیں، میں چاہتا ہوں پوری بات میری جائے، اس لیے میں نام لے رہا ہوں۔ شاید آپ کی پالیسی ہے کہ وہ نام ٹی وی پہ آپ نہیں چلاتے، اس لیے میں وہ نام نہیں لے رہا ہوں پارٹی کا، میں آخر میں لے لوں گا نام تاکہ میری بات پوری جائے۔ میری بات میں نام لوں گا تو آپ کو ٹی وی اسکرین پر سے مجھے میری بات کو ہٹانا پڑے گا، اس لیے میں یہ بات نام جو دہشت گردوں کا ٹولہ ہے اس کے سرپرست اعلیٰ مفتی منیب الرحمان صاحب، جو کہ جن کو تعزیت کرنی چاہیے تھی میرے ساتھی کے شہید ہونے پر، جن کو قاتلوں کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا، انہوں نے یہ کرنے کے بجائے انہوں نے انیس قائم خانی کے ایک کی بات پر انہوں نے طنز کیا، طنزن انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں طنز کیا، جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو مرنے والے جو ہمارے ساتھی ہیں، جو زخمی ہونے والے ساتھی ہیں، جو گولیاں لگنے والے ساتھی ہیں، ان کے افسوس اور دکھ کے بجائے ان سے ہمدردی کے بجائے ان کو ان قاتلوں سے ہمدردی ہے کہ قاتلوں کو کچھ نہ کہا جائے، اس سے ہمدردی ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا۔ میں نے اس کا جواب دیا مفتی منیب الرحمان صاحب کو، میں نے اس کا جواب دیا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب دہشت گردوں کے سرپرست اعلیٰ ہیں، اور میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ ان کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں، ایک بات کا تو میں خود بھی شاہد ہوں، اور وہ یہ کہ وہ لیاری ایکسپریس وے میں پلاٹ مانگ رہے تھے جب میں میئر تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی آج ان دہشت گردوں کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ اتنی زیادہ ان کا نام آتا ہے اور وہ اتنے پاپولر ہوئے ہیں نا۔ اس کے بعد انہوں نے میرے نام پر مجھے ایک باقاعدہ خط لکھ دیا میرے اوپر، مجھے انہوں نے میری باتوں کا جواب انہوں نے خط کے ذریعے دیا ہے، زبردست کام ہے یہ۔ اور اس میں انہوں نے ارشاد العباد کا بھی ذکر کیا، ان سے ارشاد العباد جس کو ہم رشوت العباد کہتے ہیں اس سے دوستی کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہمارا آج بڑا تفصیلی خط مفتی صاحب کے خط کے جواب میں مصطفیٰ کمال کے لوگوں نے بھی جواب دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس جواب کے بعد مفتی صاحب جو ہے نا کہیں منہ دکھانے کے قابل رہیں گے نہیں۔ ہم تمام عالم دین کو کا احترام کرتے ہیں، بریلوی مکتبہ فکر کے اتنے لوگوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا ہے کہ میں تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا اس والی بات کو کہ ان مفتی صاحب کے خلاف پورا بریلوی مکتبہ فکر ہے، اتنے بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں نے ہم مجھے کانٹیکٹ کر کے سارا یہ مٹیریل مواد کہ انہوں نے کیسے مدرسے پہ قبضہ کیا ہے، ان کا کیا عمل ہے، یہ یزید کے یہ وکیل بنے ہوئے ہیں، انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کر یزید کی وکالت کی ہے، انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کر کہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، یہ وکیل بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے اور سارے جتنے بھی جو وہ کالے کرتوت ہیں یہ سب لوگ ہمیں نکال کر لا کر دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس حق اور باطل کی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس بریلوی مکتبہ فکر کا میں خود حصہ ہوں، میں احترام کرتا ہوں، مجھ سے اگر پوچھے تو میرا کوئی کسی مکتبہ فکر سے میری کوئی اختلاف نہیں ہے، میں سب کا احترام کرتا ہوں، جو علماء حق ہیں اس کے لیے میری جان بھی قربان ہے، لیکن جو مذہب کو استعمال کر کے پاکستانیوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کے لیے ہماری جدوجہد اس کے خلاف ہر طرح سے جاری رہے گی۔ تو ہم نے مفتی صاحب کو انشاءاللہ یہ جو سو کالڈ مفتی صاحب ہیں منیب صاحب جو کہ دہشت گردوں کے سرپرست اعلیٰ ہیں، ہم نے ان کو بالکل ٹو دی پوائنٹ ان کے گھر تک چھوڑ کر آنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ان کو ہماری جو ہے شرافت کی زبان جو ہے وہ جو ہم دے رہے ہیں اسی سے انشاءاللہ تعالی یہ اپنے گھروں تک پہنچ جائیں گے۔ پاکستان کا یہ شہر کراچی جو کہ پاکستان کو آج بھی اس نامصائب حالات سے پال رہا ہے، اس کو بچانے کی ضرورت ہے۔ صوبائی حکومت جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہی، وفاقی حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ میں جنرل واجبہ صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے پاس آپ کو آواز دینے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، آپ کی کراچی کی خدمات کو ہم سراہتے ہیں، خدا کے واسطے پاکستان کو بچائیے۔ جو آپ محنتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ آپ چائنا سے پیسے لائیں گے، آپ امریکہ سے پیسے لائیں گے، آپ IMF سے پیسے لائیں گے، آپ سعودی عرب اور آپ جو ہے وہ UAE سے پیسے لیں گے، یہ سارا پیسہ، ساری اکنامک ڈیولپمنٹ، سارے پیسے یہ ایک دن میں ضائع ہو جائیں گے۔ جو کھیل کراچی میں کھیلا جا رہا ہے ایک دن میں سارا پیسہ یہ وینش ہو جائے گا، اربوں ڈالر کا نقصان ہو جائے گا۔ ملک اس وقت اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا، چونکہ ہم نے کوئی
قتل و غارت گری نہیں کی، ہم نے کوئی بس نہیں چلایا، ہم نے کوئی ہڑتال نہیں کی، ہم نے کوئی روڈ بلاک نہیں کیا، تو پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس ظلم کے بعد ہمارے ساتھ ہو کیا۔ اس لیے مجبوراً آج مجھے پاکستانیوں کے ہمارے ساتھ، اس محب وطن لوگوں کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے کہ ہمیں ہی مار کر، ہمیں ہی قتل کر کے، ہمارے ساتھی کو شہید کر کے، زخمی کر کے، ہمارے ہی اوپر FIR کاٹ کر ہمیں ہی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اور پولیس آج کے دن تک 16 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا ہے، میں آج کے دن تک پولیس جو ہے وہ ہمارے آفس پر جہاں پر یہ حملہ ہوا ہے وہاں پر انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے نہیں آئی ہے۔ اس سے بڑی زیادتی، اس سے بڑا فلا، اس سے بڑی اقربا پروری اور کوئی ہو نہیں سکتی تھی۔ اس لیے میں نے آج میں جو ہے وہ یہ والا کام میں ایک دفعہ آپ کے کیمروں کی آنکھوں سے میں پاکستانیوں کو یہ زخم میں دوبارہ دکھوانا چاہتا ہوں، میں پاکستانیوں کو یہ زخم میں دوبارہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ گولیاں لگے ہوئے لوگ ہیں، یہ میرا مرکزی رہنما ہے، یہ میرا مرکزی رہنما ہے، یہ افتخار عالم میرا مرکزی رہنما ہے، یہ ایکس MP رہا ہے، اس کو 2 گولیاں اس کے چیسٹ سے پار ہوئی ہیں، اس کے شولڈر سے چیسٹ سے پاس ہوئی ہیں 2 گولیاں اس کو کیا رہ گیا مرنے میں، کیا باقی رہ گیا مرنے میں، اور اللہ نے نہیں مارنا تھا، نہیں مارا۔ یہ میرا مرکزی ذمہ دار ہے یہاں کا، مانی اس کا نام ہے، اس کے شولڈر سے گولی پار ہو گئی، اس کے پیچھے چیسٹ سے، اس کے پیچھے سے گولی نکلی ہے شولڈر سے لگ کر، اس کو کیا رہ گیا اس کو مارنے میں؟ یہ میرا کوآرڈینیٹر ہے، یہ میرے ساتھ تھا جب یہ گرا ہے، اس کو گولی لگی، اس کے گھٹنے سے آر پار ہو گئی، کیا رہ گیا؟ یہ میرے شہید ساتھی کا بھائی ہے، کیا رہ گیا اس بات میں؟ اور اس بات میں کیا دلیل رہ گئی ہے کہ ان لوگوں کو ظالموں نے اپنے ظلم کا نشانہ نہیں بنایا، وہاں پر جہاں پر امن ہے 6 سالوں سے، اور اس کے بعد رویہ یہ کہ میرے ساتھ فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے بچوں کو اٹھا لیا گیا، گولیاں ہمیں پڑی ہیں اور ہمیں ہی گولیاں پڑی ہیں، ہم ہی شہید ہوئے، اور ان کے بچوں کو سندھ حکومت نے، سندھ پولیس نے اٹھا لیا، ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بنایا، ہماری کوئی FIR، ہمارے نہ SHO نے بغیر وہاں آئے بغیر جائے وقوع پہ آج تک ایک پولیس والا، ایک SSP، ایک SHO، ایک SI نہیں آیا، آئے بغیر FIR کاٹ دی، کوئی تفتیش نہیں، کوئی کچھ نہیں، FIR کاٹ دی، میری 2 جھوٹی FIR کاٹ دی، میرے ساتھیوں کی FIR کاٹ دی، اور یہ ظلم ہو رہا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سالمیت سے یہ کھلواڑ ہو رہا ہے، اس کو بند کرو، ہم نہیں چاہتے، اس کو بند کرو، ہم یہ نہیں چاہتے، ہم کسی کو باہر سے آ کر اس شہر پر مسلط نہیں کرنے دیں گے، ہم کسی کو گنوں کی جھرمٹ میں، بندوقوں کی زور سے کسی کو اس کراچی شہر پر قبضہ کرنے نہیں دیں گے۔ ہم نے پہلے والوں کو قبضہ نہیں کرنے دیا، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، میرا کسی مسلک سے میری کوئی لڑائی نہیں ہے، عاشق رسول ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، ہم نے اس شہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کلمہ پڑھنے والوں کے ہاں تو کلمہ پڑھنے والے ذبح ہوتے تھے 20 سے 22 لوگ، ہماری وجہ سے آج یہاں پر ایک بھی اللہ کے رسول کی امت مر نہیں رہی، ہم سے بڑا کون عاشق رسول ہوگا؟ لیکن ہمارے منہ پر آ کر اگر کوئی نعرے لگائے گا لبیک لبیک کے، تو میں کوئی ہندو نہیں ہوں، میں کوئی عیسائی نہیں ہوں، میں کوئی یہودی نہیں ہوں کہ ہمارے منہ پر نعرہ لگا رہا ہے، ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے۔ میں اپنی ذات، اپنی بات نہیں بتانا چاہتا، تم جو ہے وہ کھڑے نہیں ہو سکو گے ہمارے کردار کے آگے۔ آج صبح سے لے کر 24 گھنٹوں تک آؤ، کون رسول کی سنت کو کتنا فالو کر رہا ہے، آؤ مجھ سے کھلا مناظرہ کرو، بڑے بڑے مفتیوں کو کہتا ہوں آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سنت کو 24 گھنٹے میں کون اپنے اوپر زیادہ استعمال کر رہا ہے۔ تمہارے صرف شور کرنے سے، بندوقوں کی زور سے تم زیادہ بڑے امتی بن جاتے ہو، تم زیادہ بڑے شہدائی بن جاتے ہو۔ ہم کوئی ہندو ہیں، ہم کوئی عیسائی، ہم کوئی یہودی ہیں جو ہمارے منہ پر آ کر کوئی نعرہ لگائے گا، ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے۔ ہم نے پروف کیا ہے، مناظرہ کے چیلنج کر آؤ میرے ساتھ مصطفیٰ کمال کے ساتھ آؤ مصطفیٰ کمال کے ساتھ آ کر مقابلہ کرو گے، کون تم میں سے لے آؤ اپنے سب سے بڑے آدمی کو، کون رسول کی امت کو رسول کی سنت کو 24 گھنٹوں میں اپنے اوپر کون امپلیمنٹ کر رہا ہے، آؤ اس سے مقابلہ کرو۔ نہیں جیت سکو گے، تم نہیں جیت سکو گے۔ ہم نے حلیے نہیں بنا رکھے، ہم ڈرامے بازیاں نہیں کر رہے، تو مت سمجھو کہ اللہ کسی اور کے ساتھ ہے، رب میرے ساتھ ہے، رب میرے ساتھیوں کے ساتھ ہے۔ تم نے مارنا چاہا، رب نے کو نہیں منظور تھا مرنا، نہیں مرے، ورنہ تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور آخری فتح انشاءاللہ تعالی ہماری ہی ہوگی، آج تک ہماری ہی ہوئی ہے،
آج تک ہماری ہی فتح ہوئی ہے، نہیں روک سکو گے، نہیں روک سکو گے، کوئی بھی نہیں روک سکے گا ہمیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور رب ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، آخری فتح ہماری ہے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ ان تمام حقائق کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں اور سمجھیں۔ بہت شکریہ۔